حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قریب سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ایک لڑکی کو ایک شخص کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرضیاں کرتے ہوئے دیکھا اور شخص کو اعلان کرتے ہوئے دیکھا، ہے کوئی مجھ سے میری بیٹی خریدنے والا؟ خوبصورت بیٹی ہے، حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، میں سستے داموں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے پوچھا، یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ تیری بولی لگانے والا کون ہے؟ اس نے رو کر کہا، یہ میرا باپ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے اس کے باپ سے پوچھا، باپ نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ شخصیت کون ہے؟ باپ نے کہا، یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، اور ہمارے آباء و اجداد کا یہ کاروبار چلا آ رہا ہے، آباء و اجداد سے ہی یہ کاروبار چلا آ رہا ہے۔ رسم ہے، ہماری رواج ہے کہ جب ہماری بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں بیٹی کو گھر میں نہیں رکھتے، بیٹی کو بیچ ڈالتے ہیں۔ 12-14 سال تک بیٹی کو اچھی طرح پالتے ہیں، خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، جس طرح جانور کو پالا جاتا ہے، قربانی کے جانور کو پالا جاتا ہے، اچھی طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے، فکر کی جاتی ہے، وقت پر کھلایا جاتا ہے، وقت پر پلایا جاتا ہے، اور جب وہ قربانی کے قابل ہو جاتا ہے پھر بازار میں جا کر اسے فروخت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ہماری بیٹی ہمارے گھر میں داخل ہوتی ہے، جیسے ہی ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آتی ہے تو ہم اس کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، پالتے ہیں، ہم اس کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، پالتے ہیں، اس کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے ہیں، اس کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے ہیں، اپنی رگوں سے خون نکال کر بیٹی کی رگوں میں ڈالتے ہیں، اپنے منہ سے نوالے نکال کر بیٹی کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ لیکن جب ہماری بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی بالغہ ہو چکی ہے، تو ہم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسی بازار میں لے کر آتے ہیں، بولی لگاتے ہیں، بیٹی کو ہر حال میں بیچ کر پیسہ لے کر ہی دم لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا تو تیرا باپ بھی بیٹیاں بیچتا تھا؟ اس نے کہا، جی میرا باپ بھی بیٹیاں بیچتا تھا۔ اچھا تو پھر تیرا دادا بھی بیچتا ہوگا؟ جی میرا دادا بھی بیچتا تھا۔ اچھا تو پھر تیرا پردادا بھی بیچتا ہوگا؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کاروبار ہمارے آباء و اجداد سے ہی چلا آ رہا ہے، ہم بیٹی کو بیچ کر ہی مالدار بنتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، خوب عیاشیاں مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ خدا مجھ پر ایک چھوٹا سا احسان کر دے، وہ یہ ہے کہ تو بیٹی کی جو بھی قیمت مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن پہلے جس قبرستان کی قبر کے اندر بیٹیوں کو بیچنے والا تیرا باپ دفن ہے نا، مجھے اس قبرستان میں لے کر چلو، باپ کی قبر پر لے کر چلو، سب سے پہلے میں تیرے باپ کی قبر پر جاؤں گا، میں تجھے کچھ دکھانا چاہتا ہوں، میں تجھے تیرے باپ کو دکھانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں تجھے تیرے باپ کی زیارت کرانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں تیری بیٹی کا خریدار بنوں گا، تو جتنے پیسے مانگے گا میں تجھے دوں گا، پہلے تو مجھے اپنے باپ کی قبر پر لے کر جا۔ وہ شخص بڑا ہی خوش ہوا، خود کو کہنے لگا، دکھنے میں تو یہ بڑا ہی مالدار لگتا ہے، کیوں نہ اسے باپ کی قبر پر لے چلتا ہوں، باپ کی قبر پر لے چلتا ہوں، اس کے بعد منہ مانگے پیسے لوں گا، بیٹی دے دوں گا۔ اللہ اکبر! وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اسے کچھ دکھانا چاہتے تھے، وہ تو اس کی زندگی بدلنا چاہتے تھے۔ قصہ مختصر جوانوں، اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا، چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے، بیٹی کو ساتھ لے کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر اسی قبرستان کے اندر جا پہنچے، جس قبرستان کی قبر کے اندر اس کا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا تھا، جس کے نیچے بھی آگ تھی، دائیں بھی آگ تھی، بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ تھی، جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، جو قبر کے اندر چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ باپ کی قبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر گیا۔ جوانوں توجہ طلب بات ہے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے باپ کی قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، او میرے کریم رب، رات کو دن میں بدلنے والے رب، آج ایک کرشمہ دکھا، اس کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دے، کوئی ایسا کرشمہ دکھا جو اس ظالم باپ کی زندگی بدل دینے کا ذریعہ بنا دے، اسے کوئی ایسا منظر دکھا جو اس کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ، اس ظالم کو، اس منحوس کو، بیٹی کو بیچنے والے باپ کو کوئی ایسا منظر دکھا جو اس کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بنے، سچی اور پختہ توبہ کرنے کا ذریعہ بنے، تاکہ آئندہ اس کے خاندان میں سے کوئی بھی بیٹیوں کو بیچنے کی جرت نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے بیٹی کو بیچنے والے باپ، اب اس طرح کر، اپنے کان باپ کی قبر کے قریب کر، تیرا باپ اندر سے کچھ کہہ رہا ہے، باپ کی آواز تو سن۔ اس بیٹی کو بیچنے والے باپ نے جیسے ہی اپنا کان قبر کے بالکل قریب کیا تو دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا کہ قبر کے اندر چیخو پکار ہے، باپ رو رہا ہے، باپ چیخ رہا ہے
کہتا ہے ہائے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، میرے نیچے بھی آگ ہے، میرے اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ بائیں بھی آگ، ہائے میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، خدا را مجھے اس عذاب سے بچاؤ، مجھے اس عذاب سے بچاؤ۔ بیٹے نے کہا ابا آخر تو دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتا تھا، کون سی ایسی خطائیں کرتا تھا، کون سے ایسے جرم کرتا تھا کہ ان جرموں کی وجہ سے آج تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی پڑی ہے، تیری قبر کے اندر کیڑے ہیں بچھو ہیں جو تجھے چیخنے پر مجبور کر رہے ہیں اور تیری چیخ و پکار بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابا بتا تو صحیح آخر تو دنیا میں کون سے ایسے کارنامے سر انجام دیتا تھا۔ اب باپ نے جو جملے بولے، باپ نے جو جملے بولے بیٹے کی زندگی بدل کر رکھ دی، بیٹے کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے کہا او مجھ سے میرا حال پوچھنے والے، میری 12 بیٹیاں تھیں جو بہت ہی خوبصورت تھیں، حسین و جمیل تھیں، اتنی حسین و جمیل تھیں کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، چاند بھی دیکھتا تھا تو شرما جاتا تھا۔ میں ان کو ایک ایک کر کے بازار لے گیا، ایک ایک کر کے بازار لے گیا، اچھے داموں میں بیٹیوں کو بیچتا گیا۔ جیسے جیسے وہ بالغہ ہوتی گئیں، جیسے جیسے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی گئیں، ویسے ویسے میں انہیں بازار میں لے جا کر اچھے داموں میں بیچتا گیا۔ اور صرف میں بھی نہیں بیچتا تھا، میرا باپ بھی بیچتا تھا۔ صرف میرا باپ بھی اپنی بیٹی کو نہیں بیچتا تھا، اس کا باپ بھی یہی کاروبار کرتا تھا، یہی بزنس کرتا تھا۔ ہائے میں نادان نہیں جانتا تھا کہ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہر کسی کو عطا بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو جس شخص کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جس گھر کو پسند کرتا ہے اسی گھر میں بیٹی کو بھیج دیتا ہے، جس گھر کو پسند کرتا ہے۔ ہائے میں نے جس زبان سے بازار میں کھڑے ہو کر بیٹی کو بیچنے کا اعلان کیا تھا، جس زبان سے بیٹی کی بولی لگائی تھی کہ مجھ سے میری بیٹی خرید لو، میری بیٹی بڑی ہی حسین و جمیل ہے، نئی نئی بالغہ ہوئی ہے، نئی نئی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، جس زبان سے میں یہ بولی لگاتا تھا آج اس زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، اس زبان کو قبر کے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک کیڑے کی ڈیوٹی لگا دی جو روزانہ میری زبان کو کاٹتا ہے، وہ اس طرح کا زہریلا کیڑا ہے اور اس طرح کا کاٹتا ہے، اس طرح کی مجھے تکلیف دیتا ہے کہ اس کے ایک بار کاٹنے سے میں 70 گز زمین میں دھس جاتا ہوں۔ جن ہاتھوں سے میں بیٹی کو پکڑ کر گھر سے باہر نکلتا تھا، بازار کی طرف لے کر جاتا تھا، بیٹی کو بیچ کر جن ہاتھوں سے پیسہ لیتا تھا، مال لیتا تھا، آج وہ ہاتھ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جہنم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی رحمت کو بیچنے کے لیے جن پیروں سے چل کر بازار کی طرف جاتا تھا، گناہوں کی طرف جو پیر بڑھاتا تھا، جو قدم گناہوں کی طرف بڑھاتا تھا، آج قبر کے اندر ان پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے گئے، جہنم کا ابلتا ہوا پانی مجھے پلایا جاتا ہے، میرے پیر آگ کے جوتوں میں جکڑے ہوئے، میرے نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ او مجھ سے میرا حال چال پوچھنے والے، خدا را زندگی میں ہر ایک گناہ کرنا، ہر ایک گناہ کی بخشش ہے، مگر زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی بیٹی کی بولی لگانا تو رہی دور کی بات، خدا تعالیٰ کی رحمت کو بیچنا تو رہی دور کی بات، کبھی بھی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بھی مت نکالنا، آنسو نکالنے کا سوچنا بھی مت، بیٹی کو پریشان کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تمہاری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اور میرے خاندان میں سے، میرے آباء و اجداد میں سے جو لوگ اس کاروبار میں ملوث تھے، سب کے سب لوگ اس وقت عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہائے باپ کی یہ درد بھری فریادیں سننے کے بعد، یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے بعد، یہ بیٹی کو بیچنے والا شخص قبر سے اٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیر پکڑ کر کہنے لگا حضرت خدا را مجھے معاف کر دینا، آج میں پختہ توبہ کرتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے، آج کے بعد میں بیٹی کو نہیں بیچوں۔